یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز کی تعیناتی کا معاملہ، گورنر پنجاب اور حکومت میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ گورنرز نے وائس چانسلرز کے لیے بھیجی 13 سمریاں مسترد کر دیں۔ ذرائع گورنر ہاؤس کے مطابق میرٹ سے ہٹ کر کسی وائس چانسلر کی تقرری نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کا حکم۔ کہا ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ ریگولیٹری بورڈ بنے گا، سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر قانون کے نفاذ کو یقینی بنائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے صوبائی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ 23 نکاتی ایجنڈا جاری، IMF کے ساتھ نئے پروگرام کی منظوری دی جائے گی۔ لاہور نالج پارک نواز شریف کی توسیع منصوبی ایجنڈے میں شامل ہیں۔ پنجاب میں بجلی بلوں میں حکومتی ریلیف پر تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا۔ حکومت نے 15 کروڑ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پنجاب حکومت نے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے منظوری دے دی۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے ممبرز کی نامزدگی کو منظور کر لیا۔ حکومت اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے تحت بے گھر افراد کے لیے 1 لاکھ گھر بنائے گی۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات کا دوسرا روز، ایسوسی ایٹ کلاس کی 15 نشستوں پر ووٹنگ جاری، 30 امیدوار مد مقابل۔ پولنگ کا عمل رات 8 بجے تک ہوگا۔ ووٹرز کی گہما گہمی عروج پر میلے کا سما باندھ دیا۔ ہر کوئی اپنی جماعت کی جیت کے لیے پر امید ہے۔ LCCI کے انتخابات، پیاف پائنیئرز پروگریسو الائنس بازی لے گیا۔ پہلے مرحلے میں 15 نشستوں پر کلین سویپ کیا۔ PPA کے تنویر احمد شیخ 1416 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، محمد منیب 1398 ووٹ لے کر اسسٹنٹ کمشنرز کو ٹرسٹس کے حوالے سے تربیت دی جائے گی۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ہدایت پر افسران کی تربیت کرنے کا فیصلہ۔ سب سے پہلے لاہور کے اسسٹنٹ کمشنرز کو تربیت دی جائے گی۔ رجسٹریشن اور مختلف پہلوؤں پر تربیت دی جائے گی۔ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی انتظامی بحران سے دوچار، چیف ایگزیکٹو کی مزید کام کرنے سے معذرت۔ پروفیسر انجم جلال کی معذرت کے بعد ہسپتال انتظامی سربراہی سے ہی محروم ہو گیا۔ 1.5 ماہ گزر گیا، چیف ایگزیکٹو تعیناتی کے لیے سمری وزیر اعلیٰ تک نہ پہنچ سکی۔ لیسکو کا جدید ERP سسٹم صارفین کے لیے وبال بن گیا۔ سامان کی کمی اور سٹاف کو سسٹم کی مکمل ٹریننگ نہ ہونے سے مشکلات۔ نیو کنیکشنز کا ڈیمانڈ نوٹس ادا کرنے کے 2 ماہ تک صارفین میٹر سے محروم ہیں۔ متعدد صارفین کو 3-4 ماہ سے ایوریج بلنگ کی جانے لگی۔ وزارت ریلوے نے ہزاروں ریگولر اسامیاں ختم کر دی۔ گریڈ 1 سے 16 تک 5436 اسامیاں ختم۔ ریلوے کے شعبے کمرشل کی 1967 اسامیاں ختم کر دی گئیں۔ مغل پورہ ورکشاپ، سلیپر فیکٹری، کیریج فیکٹری کی اسامیاں ختم کی گئیں۔ نابینا افراد کا دھرنا، مطالبات کی منظوری تک گھر جانے سے انکار۔ پریس کلب کے باہر تیسری بار احتجاج جاری۔ مظاہرین کا کہنا ہے حکومت کی جانب سے مذاکرات کیے جاتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا۔ مطالبات جب تک منظور نہیں کیے جائیں گے احتجاج جاری رہے گا۔ اسی سال کے اندر ہمارا یہ تیسرا پروٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ یہ بیوروکریسی مذاکرات کی نام پہ آتی ہے اور ہمیں گھر بھیجنے کا اس بات کا عہد کرتی ہے کہ انشاءاللہ آپ گھروں میں جائیں، آپ کے مسائل حل ہوں گے، چاہے آپ کے وہ بے روزگار دوستوں کے ہوں یا ڈیلی بیجز جو ہمارے ملازمین ہیں ان کے ہوں، چاہے ان کی سیلریوں کا مسئلہ ہو یا آپ کے کوٹے کا مسئلہ ہو، آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو تمام معاملات پھر سے ٹھپ کر دیے جاتے ہیں۔ حماد اظہر کو پولیس کی حراست سے کیوں چھڑایا؟ PTI کے 40 افراد کے خلاف پرچہ کٹ کیا۔ صدر لاہور شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ نامزد، گرفتار کرنے کی تیاریاں شروع۔ FIR کے مطابق پولیس حماد اظہر کو پکڑنے گئی تو PTI رہنماؤں نے مزاحمت کی۔
چونکہ 46واں دن ہے، 45 دن پورے ہو چکے ہیں، تو آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا حق دو عوام کو تحریک ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم 29 ستمبر کو ملک بھر میں بڑے بڑے مظاہرے کریں گے انشاءاللہ۔ بیک وقت پورے ملک میں تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ دھرنے کیے جائیں گے۔ حکومت کے ساتھ معاہدے کی مدت ختم، جماعت اسلامی کا 29 ستمبر کو ملک گیر مظاہروں کا اعلان۔ امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بجلی کے بل ادا کریں یا نہیں، اب فیصلہ عوامی ریفرنڈم سے ہوگا۔ یہ تحریک بجلی بلوں، پیٹرول اور تنخواہوں پر ٹیکسز کے خلاف ہے۔ نان رجسٹرڈ اوپن لیٹر اور ٹوکن ٹیکسز نہ دہندہ گاڑیوں کی شامت، محکمہ ایکسائز نے گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن دوبارہ شروع کر دیا۔ نئے ڈائریکٹر موٹرز قمر الحسن کے احکامات جاری، سابق ڈائریکٹر آصف کے تبادلے کے بعد ناکہ بندی سے روک دیا گیا تھا۔ ایکسائز انسپیکٹرز کی کرپشن ختم کرنے کے لیے عملی کوششوں کا آغاز، چالان سے انسپیکٹرز کے فون نمبرز ختم کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق چالان پر اب ایک ہی سرکاری نمبر درج ہوگا۔ ایکسائز انسپیکٹرز کا نمبر چالان سے ختم کرنے سے ٹیکس چوری میں کمی آئے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نئے نیب ترمیمی قانون کے تحت ریلیف، سابق اسپیکر سبطین خان ملزموں کے خلاف ریفرنس پر سماعت 30 ستمبر تک ملتوی ہو گئی۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے، احتساب عدالت کا اس ریفرنس کی سماعت کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کے زیر صدارت اجلاس سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کے قیام کا جائزہ لیا۔ چودھری شافع حسین نے کہا 50 بستروں پر مشتمل ہسپتال بننے سے صنعتی ورکرز کو علاج کی سہولیات مفت ملیں گی۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی محمد علی کا احسن اقدام، سوشل سیکیورٹی میں شکایات سیل قائم کر دیا گیا۔ کمشنر محمد علی کا کہنا ہے آگاہی کے لیے ہسپتالوں، دفاتر اور بس سٹینڈز پر بینر آویزاں کر دیے گئے۔ شکایات سیل کے قیام سے سروس ڈیلیوری کے معیار میں بہتری آئے گی۔ ویژن کے مطابق یونیورسٹی کو سسٹینیبل بنانا ہے تاکہ یہ فائنینشیل لاس سے نکل کے اس کو ایک پروفیٹیبل آپریشنس میں آئے۔ دوسرا اس کو ہب بنانا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، روبوٹکس کا، ڈیٹا سائنسز کا، اینیمیشنز کا، جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، جاب مارکیٹ میں لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی جن کی بہت زیادہ گنجائش ہے، ویسے اسکلفل اور امپلائیبل یوتھ کو پیدا کرنا۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے یو ای ٹی کے وائس چانسلرز کا منصب سنبھال لیا۔ سابق وی سی ڈاکٹر ناصر حیات اور فیکلٹی ممبرز نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا یو ای ٹی کی ورلڈ رینکنگ میں پوزیشن بہتر بنائیں گے۔ یو ای ٹی میں بطور وائس چانسلر میرا انتخاب اعزاز کی بات ہے۔ شہر میں سورج آنکھیں دکھانے لگا، تیز دھوپ سے درجہ حرارت میں اضافہ، 38 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 40% ہے۔ محکمہ موسمیات کی 26 ستمبر سے بارشوں کی پیشگوئی، موسم خزاں 15 دن اور موسم سرما 1 ماہ قبل شروع ہونے کا امکان ہے۔ گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹ لگانے پر ٹک ٹاکر ندیم نانی والا گرفتار، ڈیفنس سی میں مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق ملزم نے گاڑی پر آئی کے 804 کی جعلی نمبر پلیٹ لگا رکھی تھی۔ مین بولیوارڈ کے قریب ناکے پر چیکنگ کے دوران ندیم کو گرفتار کر لیا گیا۔